میں شکر گزار ہوں خدا کا اور اس کے لوگوں کا جو ایسے موقع ہمیں بخشتا ہے کہ ہم خدا کی کلام کو سیکھ سکیں۔ آج کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے یہ دعائے ربانی ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، شکر گزاری کے لیے اس کے اختتام پر ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں۔ اس کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہے 9ویں اور 10ویں۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ عزیزوں، ان دو آیات میں جو میرے کی پوائنٹس ہیں، جو میرے مین لفظ ہیں جن کے اوپر میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے باپ، اے ہمارے باپ، دوسرا ہے بادشاہی کا، تیسرے نمبر پہ ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ زمین پر خدا کی مرضی کیسے پوری ہوتی ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں تو دنیا میں بہت سی اقوام ہیں، بہت سی اقوام کے بہت سارے خدا ہیں، اور ان خداؤں کے سامنے وہ اپنی گرہزاری کرتے ہیں، اپنی مناجاتیں پیش کرتے ہیں، ان سے وہ پاتے ہیں یا نہیں پاتے، یہ ان کا اور ان کے خداؤں کا معاملہ ہے۔ اگر صرف اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ 3 کروڑ سے زیادہ ان کے خدا ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ ان کے خدا ہیں۔ اب ہمارے پاس تو ایک ہی خدا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو آئے ہمارے باپ۔ اب باپ جو لفظ ہے، باپ کے بارے میں ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ باپ کیا چیز ہے، باپ دنیاوی باپ کیا چیز ہے۔ باپ پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، خوراک دینے والا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی بہت سی سچویشنز آتی ہیں جب ہم اپنی ضرورتوں کو، لفظوں پہ غور کرنا ہے، جب ہم اپنی ضرورتوں کو سائڈ پہ کر کے الگ رکھ کے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ہیلیلویا! ایسے ہی ہے، ہم اپنی ضرورت کو سائڈ پہ کر کے اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب میں باپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں تو یہ بات ہے 2003 کی، 2003 کی۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے، داؤد اور امروز ہی تھے، تو میں ایوننگ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا تھا، تو مجھے بہت زبردست بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو اس وقت میں گھر سے شاید 30 روپے لے کے جاتا تھا ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، اور 10 روپے میرے پاس بچے، اور میں نے ایک ایپل 10 روپے کا لیا اور اس کو جیکٹ سے، سردیاں تھی، جیکٹ سے صاف کیا، اور جو ہی میں اس کو بائٹ کرنے لگا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو نہیں کھاتا بلکہ اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو دے دوں۔ ایسے ہم ہر روز کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر بچوں کو ہم نے فیڈ کیا ہے، خوراک، کوئی مینگو لے کے آئے ہیں، کوئی ایپل لے کے آئے ہیں، تو بچے جو بے ترتیبی سے کھاتے ہیں، ان کے بچے ہوئے کو ہم اس لیے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ خوراک ضائع نہ ہو جائے۔ جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے، جب بچے کھانا شروع کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانی، ہمیں تو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ چونکہ بچوں نے کھانا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی محبت، اپنی شفقت کو نچھاور کرتے ہیں، اپنی خوشیاں نچھاور کرتے ہیں، اپنی ساری خواہشات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان کی خواہشات کو ہمیشہ اول درجہ دیتے ہیں، کیا خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے؟
کیا خدا نے ہم سے محبت کی؟ اس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے ہر وہ چیز جو ایک انسان کو چاہیے وہ خدا نے ہمیں بخشی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج مدر ٹریزا کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ مدر ٹریزا کا نام بہت سے لوگوں نے مدر ٹریزا کا نام سنا ہے۔ مدر ٹریزا کے پاس وہ لوگ آتے تھے جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا تھا، جن کی مائیں ان کو پیدا کر کے کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیتی تھی۔ مدر ٹریزا وہاں سے پک کرتی اور انہیں آشرم میں اپنے یتیم خانوں میں پالتی اور انہیں پڑھاتی لکھاتی اور معاشرے میں ایک مقام دیتی۔ کیا خدا نے ہمارے لیے کچھ ایسا کیا ہے؟ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پہ پیدا کیا تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہماری شبیہ خدا کی شبیہ پہ ہے اور ہم خدا کے بچے ہیں۔ اور بائبل میں کئی دفعہ کئی جگہوں پہ ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم میرے فرزند ہو، تم میرے فرزند ہو۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل کو نہ کھولیں، ایمان رکھیں اور سنیں۔ یوحنا 12:1 میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ گلاطیوں 3:26 میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ رومیو 8:15 میں ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ رومیو کے نام پر اس رسول کے خط اور اس کے 8 باب اور 16 آیت میں ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی پہلی آیت میں ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے۔ دوسرا کرنتھیوں 6 باب 8 اور 17 آیت میں ہے، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ خدا نے مختلف جگہوں پہ ہمیں اپنے فرزند ہونے کے لیے کلیم کیا ہے، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے، اب دیکھیں اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ رومیو 8:17 میں ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ استثنا 14:1 میں ہے، تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ یہ تقریباً 10 سے 12 حوالہ جات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جن میں خدا یہ کلیم کر رہا ہے، بتا رہا ہے، باور کروا رہا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، لیکن اس کی روح کی ہدایت کے مطابق چلنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے بے حد محبت کی، ان کو ملک مصر سے نکال کے لے آیا، ملک مصر سے نکال کے لے آیا، اور راستے میں تقریباً 10 دفعہ انہوں نے شکایات کی۔ انہوں نے کتنی دفعہ شکایات کی؟ 10 دفعہ شکایات کی، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہمیں گوشت نہیں مل رہا، ہمارا جی اس خوراک سے کراہیت کھاتا ہے، تو ہمیں یہاں پہ مرنے کے لیے لے آیا ہے، ہم بہتر تھا مصر میں ہی مر جاتے۔ اور جب خدا نے ان کی مسلسل کمپلینز شکایات سنی تو خدا اس چیز سے رنجیدہ ہوا، اور جب وہ جاسوسی کر کے واپس آئے، جن میں کالب اور دوسرا یشوع تھے، انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہم اس ملک کو فتح کر لیں گے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی 10 لوگوں نے کہا کہ وہ تو ان کا قد اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند لگتے ہیں۔ پھر خدا نے ان کی مسلسل شکایات کی وجہ سے ان سے کہا کہ یہ لوگ، یہ سرکش قوم، یہ باغی نسل اس ملک کو
دیکھنے نہ پائے گی۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ نے اپنی ہر چیز بیٹوں کو دے دی، صحت، تندرستی، وعدے کی سرزمین، ہر طرح کی خوبی اور اپنا نام بخش دیا۔ بچوں نے شکایات شروع کی اور انتہا کر دی اور خدا کو رنجیدہ کیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بائبل مقدس کا جو سب سے بڑا تھیم ہے، جو مرکز ہے، وہ ہے محبت، اور دوسرا ہے شکر گزاری۔ محبت اور شکر گزاری۔ جوزف مرفے ایک سائیکیٹرسٹ ہے، وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف دو ہی ایموشنز ہیں، دو ہی انسانی جذبات ہیں، ایک محبت ہے اور دوسرا ڈر، جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کی بقا یا اس کی تباہی ہے۔ کون سے ایموشنز ہیں؟ محبت اور ڈر۔ ڈر کی وجہ سے بہت سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے ہم بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں جن میں جائز اور ناجائز کی تمیز بعض اوقات ہم کھو بیٹھتے ہیں۔ جس طرح میں نے باغ کے بارے میں آپ کو بتایا تھوڑا سا، اس کے بعد اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد انہوں نے کتنی کمپلین کرنے کے بعد، شکایات کی ایک لمبی لسٹ کے بعد خدا ان سے ناراض ہوا، اور وہ لوگ جو کمپلین کرتے تھے، جو تھکے ہوئے تھے، جن کے ذہنوں میں غلامی کی تاثیر تھی، ان کے بارے میں کہا کہ تم اس وعدہ کی سرزمین کو دیکھ نہ پاؤ گے۔ اب میسج کو یہاں پہ چھوڑنے کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ ایک فیملی ہے جس کے ٹوٹل 4 افراد ہیں۔ ایک باپ ہے جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، ریٹائرڈ ہو چکا ہے، پینشن اس کی قلیل اماؤنٹ میں آ رہی ہے۔ ایک بیٹا ہے، ایک بہو ہے، اور ایک ان کا 8-10 سال کا بیٹا ہے۔ ٹوٹل 4 لوگ ہیں۔ اب بہو کو اس اپنے سسر سے ہمیشہ کمپلین رہتی ہے کہ یہ کھانستا ہے، کبھی یہ ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، میرے دوست آتے ہیں، مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اس کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں، یہ پیسے میں اسے سبزی کے لیے دیتی ہوں اور یہ کسی اور کی مدد کراتا ہے، میں اس سے تنگ ہوں، اسے کسی یتیم خانے میں، کسی آرفن ایج میں، کسی اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے آؤ۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے، کیسے ہم اپنی دنیاوی خواہشات میں الجھ جاتے ہیں اور خدا کو ڈینائی کر دیتے ہیں، خدا کی رولز اینڈ ریگولیشنز کو، اس کے قوانین کو توڑ کے شکایات کی لمبی لسٹ اسے دیتے ہیں۔ اب وہ مسلسل اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کے ناک میں دم کر دیا۔ ناک میں دم کرنے کا مطلب اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا، مشکل پیدا کر دی۔ ان کی آپس کی نوک جھونک کو سنتے ہوئے اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میری وجہ سے تمہارے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، تو مجھے کسی جگہ، کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ۔ اب اس سچویشن کو اگر آپ یا میں اپنے آپ پہ لاگو کریں تو ہمیں اس کی ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ روز روز کی کل سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے میرا باپ بھی رضامند ہے، اس کو بٹھاتا ہے گاڑی میں اور اس کو وہاں پہ آرفن ایج میں، اس اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتا ہے جہاں پہ بوڑھے اکثر آئے ہوئے تھے، یتیم خانہ کہہ لیں آپ۔ اب جب وہ گیا ہے وہاں پہ تو آفس میں ملنے کے بعد وہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس بندے نے اسے بڑی خوشی سے ریسیو کیا اور اس کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ اب وہ جو بچہ تھا، جو لڑکا تھا، جو بیٹا تھا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ فرینکنس ہے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ ساری صورتحال چل رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر وہ اس کو چھوڑ کے باہر گیا تو وہ جو مینیجر تھا، جو آفس میں کام کرتا تھا، جو رجسٹریشن کرتا تھا، لوگوں کے نام لکھتا تھا،
وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اور وہ بندہ دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں، ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو وہ بندہ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور وہ جاتا ہے، اس آدمی کو علیحدگی میں ملتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے، اور گھر آ کے جب اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، تمہیں پتہ ہے ان کی وہاں پہ کتنی اچھی بنتی تھی، لوگ وہاں پہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ بات وہ بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے آنسو جاری ہیں۔ وہ سوچنے لگی کہ ہو سکتا کوئی جاننے والا ہو، کہتا ہے ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ جاننے والا ہی تھا اس جگہ کا۔ میں نے پھر اس مینیجر سے دوبارہ جا کے پوچھا ہے اور اس سے کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ میرے باپ سے اتنے کبھی ملے نہیں، اس قدر آپ کی محبت کیسے؟ اس نے مجھے وہ رجسٹر دکھایا جس میں میری بچپن کی چھوٹی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور میرے ہاتھوں کے نشان وہ میں نے دیکھے ہیں۔ یہ باپ جس نے مجھے اس یتیم خانے سے اٹھایا تھا، مجھے اپنا نام دیا، اپنی پہچان دی، اپنی جائیداد نچھاور کی، ساری پینشن، ساری ریٹائرمنٹ کی رقم میرے نام کر دی، جس گھر میں میں رہ رہا ہوں یہ گھر اس نے مجھے دیا، میں آج اپنے اس خدا کو اسی جگہ پہ چھوڑ آیا ہوں جہاں سے وہ مجھے لے کے آیا تھا۔ اب کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ اب یہ سچویشن ہے جب اسے پتا چلا کہ تم اسے واپس کیوں نہیں لے کے آئے، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے خدا کو، اپنے محسن کو لے کے آتے۔ وہ کہتا میں لے کے آیا ہوں ساتھ۔ ہلیلویا۔ آج اس کو تھوڑا سا، اس کہانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، خدا ہم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے اس کی بادشاہی قائم ہو، اور اس نے اپنا نام دیا، اپنی شبیہ بخش دی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس کے ساتھ عدن میں زندگی گزاریں۔ روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ ایسے ہی چاہتا ہے، لیکن ہم نے اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، اب یہ بیوی، بچے، گھر، یہ ساری آپ سمجھ لیں کہ اس کہانی میں دنیاوی خواہشات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم نے اپنی ان دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، ان سے زیادہ محبت کی وجہ سے اس خدا کو نظر انداز کیا ہے جس نے اپنا سب کچھ ہمیں بخش دیا۔ ہلیلویا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب جس طرح اس بچے نے، اس لڑکے نے اپنے باپ کو واپس لے آیا اور وہ آفٹر ورڈ ہیپی لائف گزارنا شروع ہوئے، ہمیں بھی آج ہم کرسچن خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیں کوئی جتن، کوئی عبادتیں، ریاضتیں کرنے سے نجات نہیں ملی، بلکہ ہمیں صرف اور صرف یسوع المسیح کی کامل قربانی پر ایمان لانے سے نجات ملی ہے۔ ہلیلویا۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ آگے بڑھیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور نجات کے وارث بنیں، اور خدا کی اسی محبت کو ایکسپیرینس کریں جو کبھی ادھر میں ہم نے کی ہوئی ہے۔ ہم سب نے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کے گناہ کو یسوع مسیح نے اپنا خون دے کے کینسل کیا۔ آج ہم یسوع کو قبول کر کے آج ہم اس صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسی تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے ویسی زمین پر ہو۔ ایک بادشاہ ہے، اس کو یہ شوق ہے کہ میرا بیٹا میرے جیتے جی بادشاہ بن جائے۔ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں بادشاہ بنے، لیکن جب تک بادشاہ زندہ ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ بادشاہ اگر وہ ہے تو وہ اس کا شہزادہ ہے،
جس طرح ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، جس طرح میں نے حوالہ جات دیے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم مقدس لوگ اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہے۔ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے شہزادے اور شہزادیوں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کیسے بنائے گا؟ اس کے لیے خدا کے پاس ایک اسکیم تھی، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو سٹوری سنا لوں۔ بادشاہ تھا، اس کی وش تھی کہ میرا بیٹا میرے جیتے جی بادشاہ بنے، لیکن وہ بادشاہ تب تک نہیں بن سکتا تھا جب تک وہ بادشاہ، اس کا باپ جیتا ہے، وہ زندہ ہے۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو یا وہ بادشاہ مرے یا وہ اسے قتل کرے، لیکن وہ بادشاہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ پوری دنیا میں پھرو، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جس کے اوپر کسی کا قبضہ نہ ہو، اس کو تیار کرو، میرا بیٹا وہاں پہ جا کے بادشاہ ہو، جب وہ وہاں پہ ہو تو بادشاہ ہو، جب وہ گھر آئے تو شہزادہ ہو۔ ہلیلویا۔ اب اس نے کیا کیا، لوگوں کو بھیجا، اپنی فوج کو، عمرہ کو، انہوں نے ایک آئلینڈ ڈھونڈا، جزیرہ ڈھونڈا، اس جزیرے کو انہوں نے نیٹ اینڈ کلین کیا، سڑکیں، ہر طرح کی چیزیں بنا دی، اور اسے کہا کہ جی وہ جگہ تیار ہے جو کہ اس کنٹری کی حدود سے باہر تھی۔ وہ گئے، وہ بندہ پہنچا وہاں پہ، بیٹا اس کا، اب وہ وہاں پہ اس نے سارے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو لا کے آباد کیا اور وہ وہاں پہ بادشاہ بن گیا۔ عزیزو، خدا نے بھی ایسے ہی چاہا ہے کہ ہم اس زمین کے حاکم بنے، کیونکہ اس کی مرضی جیسی آسمانوں پر ہوتی ہے، وہ زمین پر بھی اپنی مرضی چاہتا ہے، لیکن اس نے یہاں ہمیں بھیجا ہے کہ میری مرضی کو پورا کرو۔ جب ہم اس کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، جب اس کے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، جب ہم شکر گزاری کی روح لے کے چلتے ہیں، ہمارے اندر سے شکایات ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کے پیٹرن کے مطابق چلتے ہیں اور خدا ہمیں برکات دیتا ہے۔ اب ہماری شکایات کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہی لائٹ چلی گئی، مصیبت، آج میں مشین لانی سی کپڑے دھونے سے، لائٹ نے بیڑا غرق کر دیتا، تیری پھوپھو نے فون کرتا وہ آ رہی ہے، فون کھانا بنانا پڑے گا، سارا دن چولہے سڑا گی۔ اگر آدمیوں کی بات کروں تو میں اگر گھر سے نکلا ہوں، موٹر سائیکل پنچر، پیٹرول پمپ والے نے تیل کم ڈالا ہے، ٹریفک اتنی زیادہ، یہ دیکھو بیوقوف جاہل، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، ڈیوٹی پہ پہنچا، اور یار بڑی گرمی، بڑی سردی۔ یہ ہماری کمپلینس ہیں، یہ ہماری شکایات ہیں جو جن کی لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی مائنیوٹلی میڈیٹیشن موڈ میں جا کے بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے کمپلین کرنے والے ہیں، شکایات کرنے والے ہیں۔ جیسے مصر سے نکلنے کے بعد اسرائیل کی کمپلین نہیں ختم ہوئی اور خدا ان سے جدا ہو گیا، اور وہ لوگ سارے کے سارے بیابان میں رہ گئے جنہوں نے کمپلین کی تھی، جو خدا کو ستاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ستانے والی بات ہی ہے کہ خدا کو کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں گوشت نہیں ملتا، ہمیں پالک نہیں ملتی، ہمیں میٹھا پانی نہیں ملتا، ہمارا وہ خوراک جو فرشتے کھاتے تھے وہ کھا کے وہ کہتے ہیں ہمارا جی اس خوراک کو کھانے سے کراہیت کرتا ہے۔ یہ دیکھیں ناشکری کی انتہا۔ اور آپ اور میں اگر ہم صرف شکر گزاری خدا کی کرنا شروع کر دیں، آنیسٹلی اسپیکنگ، یو ول بی بلیسڈ، یو ول بی بلیسڈ۔ آپ بابرکت ٹھہریں گے، آپ کا گھر بابرکت ٹھہرے گا۔ ان برکات کو دیکھنے کے لیے آپ استثنا 28 باب پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے 2 سٹوریز بتائی ہیں۔ خدا نے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے ویسے ہی ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ خدا نے محبت کیسے کی؟ کوئی محبت خدا کی محبت کا اظہار کر سکتا ہے؟ خدا کی محبت آپ کو یوحنا کی انجیل میں ملتی ہے، جسے ہم بائبل کا دل کہتے ہیں، بائبل کا دل کہتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلیلویا۔ بس آلموسٹ ختم ہو گیا، بس تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنے والی رہ گئی ہیں۔
ٹائم کتنا ہوگی؟ بس ابھی ہے. چاہیے تو یہ کہ ہماری زندگی شکر گزاری سے بھری ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم اپنی کمزوریاں، اپنی بیماریاں دوسروں کو بتا کے ان سے صرف سمپتھی لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ہاں یار آپ کو تو بہت مشکل ہے، آپ تو مرنے والے ہو گئے، اور اس سے یہ لفظ سننے کے لیے ہم اپنی تکلیف کی لمبی لسٹ بتا دیتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خدا کے اگینسٹ کمپلین کر رہے ہیں. جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی تو شکر گزاری کی نہیں، اور جو نہیں ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی وش ہے، اس کے لیے آپ خدا کی کمپلین کر رہے ہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی اس دن ہماری زندگی میں برکات شروع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے بچے، ہم بچوں کی کمپلین کرتے ہیں، بچے بہندے ہی نہیں. پوچھئے کدھر چلے گئے؟ ایتھے ہی ہاں. کدھروں آئے تھے؟ ایتھے ہی سا. دس از دیئر پرٹیکولر ڈائلاگ. وہ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں. اگر بچے کی کوئی بری عادت ہے باہر پھرنے کی، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وٹ سو ایور ہی از ڈوئنگ، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اگر اس کو بیمار سمجھ کے اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کو محبت سے سمجھائیں، اس کو ٹائم دیں، سمجھے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں وہ بچے جو والدین کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، باپ گھر آ جائے بچہ آؤٹ، باپ آؤٹ بیٹا ان، وہی بچے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ان کی مشکلات ان کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بچے کی یہ پرابلم ہے، اس کو تو میں خود حل کر سکتا ہوں. اب جب ہم ایک فرق ڈیولپ کر لیتے ہیں، نہیں میں باپ ہوں اور میں ایک ڈسٹنس پہ رکھوں گا اسے، تو اپنی پرابلمز کے لیے جو بھی اس کی پرابلمز ہو سکتی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس ایج میں جو بھی بچے کی پرابلم ہو سکتی ہیں، اگر وہ اپنے دوستوں سے کرے گا تو دوستوں کے پاس وہی ایکسپیرینس ہے جو اس کے پاس بھی ہے، اس کے سیف ہونے کے چانسز کم ہوں گے، اور وہ پٹڑی سے اتر جائے گا، آپ سے دور نکل جائے گا، اور آپ بعد میں بچے کو گود میں لے کے نشے کی حالت میں، یا خدا نہ کرے کسی ایسی بری سوسائٹی میں پڑ جانے کے بعد ایک وقت آئے گا جب وہ عادتیں اس کی پکی ہو جائیں گی، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، یار اسی میں ٹھیک ہونا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، اچھے باپ ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ اس بچے کی جگہ پہ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا. آپ اپنے گھر میں، اگر اپنی سراؤنڈنگ میں، اب دیکھیں موبائل نے کتنا خوبصورت کام کر دیا ہے کہ جو پاس بیٹھا ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، جو میلوں دور ہے اس کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے، جو ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ بات نہیں ہو رہی. میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہولڈنگ دے موبائل فون ہے، ٹاکنگ، دونوں ہی ایک چیئر پہ وہ ہے، ایک پہ وہ ہے، وہ بات کر رہے ہیں، وہ کسی اور فرینڈ کے ساتھ، وہ کسی اور فرینڈ کے ساتھ، لیکن آپس میں روحانی دوری بڑھ رہی ہے. اور اس کو فل کرنے کے لیے ہمیں واپس جانا پڑے گا، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے ہم اپنے بچوں کو بیمار سمجھتے ہیں، ان کو قریب لاتے ہیں. مائیں بتا کہ چھوٹے بچوں کو ایک ٹانگ انہوں نے نیچے رکھی ہوتی ہے، ایک اس کی چھاتی پہ، ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑا ہوتی ہے اور ایسے پلا رہی ہوتی ہے. کیوں؟ انہیں ایک کنسرن ہوتا ہے، انہیں اپنے بچے کو بچانا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اس سے اس کی گردن نہیں ٹوٹے گی لیکن اس کا بخار ٹوٹ جائے گا. ہیلیلویا. اگر ہم واقعی ہی اپنی اولاد سے سیریس ہیں، اور جتنی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ ہمارے باپ کو بھی ایسی ہی محبت چاہیے.